اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد الحمد للہ الذی اکرمنا بضیافته الرحمن بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد المصطفیٰ والصلاة والسلام على اہلہ الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ حمد و ستائش اور سپاسگزاری ہے اس مطلق عنان رحمان و رحیم کے لیے کہ جس نے ہمیں یہ ماہ رمضان نصیب کیا۔ وہ ماہ رمضان وہ شہر اللہ کہ جو رحمت اور مغفرت کے ساتھ ہمارے سامنے آیا ہوا ہے۔ اللہ کی ذات نے اس ماہ رمضان میں ہمیں وہ برکتیں، وہ رحمتیں، وہ مغفرت عطا کی ہیں کہ جس کو ہم نے سمیٹنا ہے اپنی کوشش سے، اپنی کاوش سے۔ محمد و آل محمد پر درود و سلام ہو کہ جن ہستیوں نے اسلام کی حفاظت کی اور ہم تک بہترین حفاظت کے ساتھ دین پہنچایا۔ خدا کی ذات انسان کے ساتھ اتنی زیادہ محبت و انس و الفت رکھتی ہے کہ اس قرآن مجید کا موضوع انسان قرار دیا۔ خدا کی ذات نے انسان کے لیے دونوں راستے بیان کر دیا، اما شاکرن اما کفورا، کہ انسان ان صراط مستقیم پر چلتے ہوئے اللہ کی اتباع کرتے ہوئے، اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے فرشتوں سے بھی افضل ہو سکتا ہے، اور ضلالت اور گمراہی کی طرف اگر جاتا ہے تو پھر بلہم ازل کا مصداق بن جائے گا۔ سورہ بنی اسرائیل میں خدا کی ذات کچھ یوں ارشاد فرماتی ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ یہ تمہارے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ اللہ تعبدوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو گے، بھلائی کرو گے، احسان کرو گے۔ خدا کی ذات نے والدین کی اطاعت، والدین کے ساتھ احسان کرنے کے حوالے سے 6 آیات نازل کی ہیں، یعنی 6 آیات میں والدین کی اطاعت، والدین کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں تاکید کی گئی ہے۔ ایک تو یہ آیت سورہ بنی اسرائیل کی کہ جس میں خدا کی ذات نے اپنی عبادت اور بندگی کے فوراً بعد جس چیز کا ذکر کیا ہے وہ ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنا، اپنے والدین کا حکم بجا لانا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ 3 آیات میں کلمہ احسان استعمال کیا ہے کہ یعنی اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، اور ایک آیت میں کلمہ حسن استعمال کیا اور ایک دوسری آیت میں کلمہ شکر استعمال کیا ہے۔ تو ایک تو خدا کی ذات بیان کرنے والی ہے، حکم خدا کی ذات عطا کرنے والی ہے، تو خود جو تاکیدی حکم ہے اپنی عبادت کے بعد کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ والدین کے ساتھ احسان کرو۔ خدا کی ذات نے اس آیت میں کیا کہا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ، یہ تمہارے رب کا یہ فیصلہ ہو چکا ہے، اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہوگی، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنی بندگی اور عبادت کے فوراً بعد کس چیز کا ذکر کیا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو، بھلائی کرو۔ احسان کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری آیات میں، روایات میں کلمہ احسان استعمال ہوا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، بھلائی کرو، نیکی کرو۔ احسان اس چیز کو کہا جاتا ہے
کہ والدین جس چیز کی طرف محتاج ہوں ان کی مانگنے سے پہلے وہ چیز ان کو ادا کر دی جائے، یہ ہے احسان۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بہت بڑا انعام ہے، اکرام ہے کہ ہمیں خدا کی ذات نے والدین جیسی نعمت عطا کی۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ تمام انسان کا خالق ہے، لیکن جن کی بدولت، جن کے سبب کی وجہ سے ہمارا ظاہری وجود اس دنیا میں آتا ہے وہ ہے والدین، تو ہمیں اس وجہ سے بھی والدین کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ والدین اپنے بچوں کے لیے بہت ساری مشقت، بہت ساری تکلیف اور بہت ساری زحمات اٹھاتے ہیں، اس زحمات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ یہ حکم عطا کیا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے والدین کے احسان کرو۔ جس طریقے سے اللہ کی نعمات کا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے، ایک اور آیت میں خدا کی ذات فرماتی ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، کہ ہم نے انسان کو ان کے اپنے والدین کے حوالے سے وصیت کی ہے، نصیحت کی ہے۔ کیا نصیحت کی؟ أَنِ اشْكُرْ لِي، میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر بجا لاؤ۔ شکر کس چیز پر ہوتا ہے؟ شکر نعمت پر ہوتا ہے کہ انسان کو کوئی نعمت دی جائے تو اس پر انسان شکر للہ، اس چیز پر شکر ادا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمات انسان کو دی ہیں، یہ پوری کائنات مسخر کر دیا اس انسان کے لیے، اور یہ اس انسان کے لیے جب یہ کائنات مسخر کر دی ہے تو یہ جتنا بھی شکر ادا کرے وہ شکر ادا نہیں کر سکتا۔ ویسے ہم جتنی بھی عبادت کریں، جتنی بھی اطاعت کریں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ کمال حمد و کمال شکر اللہ کا ادا ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی طرح والدین جو زحمات برداشت کرتے ہیں، والدین جو تکالیف برداشت کرتے ہیں، ان کا شکر بھی ہم ادا نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں ادا کر سکتے؟ کیونکہ والدین نے وہ زحمات اٹھائی ہیں، وہ تکالیف اٹھائی ہیں اس بچے کے لیے، ان کو پڑھایا ہے، لکھایا ہے، ان کی حیات کے لیے، ان کی زندگی کے لیے تمام مادی اور معنوی وسائل مہیا کی ہیں۔ ماں کو دیکھ لیں، ماں ولادت سے لے کر دودھ پلانے کی مدت تک کس طریقے سے اس کی زحمت برداشت کرتی ہے، تکلیف برداشت کرتی ہے۔ 3 ایسی آیات ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے والدین کے حوالے سے وصیت کی ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، کہ ہم نے انسان کو ان کے والدین کے حوالے سے وصیت کی ہے۔ کیا وصیت کی ہے؟ أَنِ اشْكُرْ لِي، کہ میرا شکر بجا لاؤ، یعنی میری اطاعت کرو، وَلِوَالِدَيْكَ، اور اپنی والدین کی اطاعت کرو، ان کا کہا مانو، ان کے ساتھ جب بات کریں تو لین انداز سے، نرم انداز سے ان کی بات کو مقدم کریں۔ ایک اور روایت میں بھی ملتا ہے کہ من لم یشکر الوالدین لم یشکر اللہ، کہ جب وہ شخص اپنے والدین کا شکر بجا نہیں لاتا، اللہ بھی اس کا شکر نہیں قبول کرتا۔ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ جو شخص اپنے والدین کی اطاعت نہیں کرتا، گویا اس نے اللہ کی اطاعت نہیں کی۔ جب اللہ کی اطاعت نہیں کی تو وہ شخص نافرمان شمار ہوتا ہے۔ کہ کلمہ اف، روایات میں ہے کہ کلمہ اف تک کہنا، یہ اس سے بھی انسان آگ ہو جاتا ہے۔ رسول اکرم کے پاس کچھ لوگ آئے، رسول اکرم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص محبت بھری نگاہوں کے ساتھ اپنے والدین کو دیکھتا ہے تو اللہ کی ذات اسے ایک مقبول حج عطا کرتی ہے، ایک مقبول حج ادا کرتی ہے۔ پھر لوگوں نے کہا کہ اے رسول اللہ، کیا دن کے وقت کئی بار ہماری نگاہیں اپنے والدین کی طرف اٹھتی ہیں، کیا ہر نگاہ پر اللہ کی ذات حج عطا فرمائے گی؟ یعنی 100 مرتبہ اگر انسان اپنے والدین کی طرف نگاہ کرتا ہے تو اللہ کی ذات کیا 100 مرتبہ اسے حج مقبول عطا کرے گی؟ تو رسول اکرم نے کہا نعم، اللہ کی ذات اس سے بڑھ کر ہے کہ اسے اس قدر ثواب عطا فرمائے۔ یعنی والدین کا بہت بڑا مقام ہے کہ فقط انسان محبت بھری نگاہوں سے اگر دیکھتا ہے تو خدا کی ذات ایک مقبول حج اس کے نام اعمال میں لکھ دیتی ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ بر الوالدین افضل من الصلاۃ والصوم والحج والعمرۃ والجہاد فی سبیل اللہ، کہ والدین کے ساتھ نیکی کرنا یہ نماز، روزہ، حج اور عمرہ اور جہاد فی سبیل اللہ سے افضل عبادت ہے۔ کہ انسان
اگر فقط اور فقط اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرتا ہے، ان کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، ان کے ساتھ احسان کرتا ہے، یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور عمرہ اور جہاد فی سبیل اللہ، اس سے بھی یہ افضل عمل اللہ کی بارگاہ میں ہو جاتا ہے۔ من نظر الی ابویہ نظر الماقد وہما ظالمان لہ لم یقبل اللہ لہ الصلاۃ۔ روایت میں آیا ہے کہ جو شخص اپنے والدین کی طرف تھوڑی سی تند نگاہ یا غصے کے عالم میں ان کی طرف نگاہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو قبول نہیں کرتا، باوجود اس کے کہ وہ والدین ظالم ہیں۔ یعنی والدین اگر ظالم بھی ہوں، پھر بھی اگر انسان اپنے والدین کی طرف غصے کے عالم میں دیکھے تو اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو قبول نہیں کرتا۔ یہاں قبولیت کا معیار ولایت علی ابن ابی طالب کے بعد خدا کی ذات نے کیا رکھا کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، اپنے والدین کے فرمادار بن کے رہو۔ رسول اکرم کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ جہاد کے لیے جانا چاہتا ہوں، تو کہا تمہاری والدہ تمہارے گھر میں ہے، تمہاری ماں ہے؟ تو کہا جی۔ کہا جاؤ اپنی والدہ کی، اپنی ماں کی خدمت کرو۔ پھر اسے جوش آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ جہاد کے لیے تیاریاں ہو رہی ہیں، اور پھر رسول اکرم کے پاس جوش جذبہ جہاد کے لیے، جوش شہادت کے لیے جذبہ شہادت لے کر رسول اکرم کے پاس آتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے جہاد کی اجازت دیں۔ تیسری مرتبہ پھر آتا ہے، کہتا ہے کہ نہیں یا رسول اللہ مجھے جہاد کی اجازت دیں، میں جہاد کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ رسول اکرم وہاں پر بھی غصے کے عالم میں اس شخص کو کہتے ہیں جاؤ اور اپنے پاؤں اپنے زمین میں گاڑ لو، اپنے گھر میں گاڑ لو، اپنے والدہ کی خدمت کرو، اور تمہاری والدہ کی خدمت کرنا یہ تمہارے لیے جنت ہے۔ یعنی والدہ کا یہ مقام ہے کہ انسان اپنی والدہ کی اگر خدمت کرتا ہے تو بہت ساری روایات میں ہیں کہ والدہ کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ کیا مطلب؟ کہ یعنی ان کی خدمت کرنے میں خدا کی ذات نے جنت رکھی ہے۔ بہت ہی مشہور و معروف واقعہ جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، کہ جناب موسیٰ کو جب اشتیاق ہوا رسول اکرم حضرت موسیٰ نے ایک دفعہ خواہش ظاہر کی، یا اللہ کہ جنت میں میرا ساتھی، میرا ہم سفر، میرا رفیق کون ہوگا؟ تو اللہ نے وحی کی، اے موسیٰ فلاں قصابوں کا محلہ ہے، وہاں ایک قصاب رہتا ہے، اس کی فلاں فلاں نشانیاں ہیں، وہ تمہارا جنت میں ساتھی بھی ہوگا، رفیق بھی ہوگا۔ تو جناب موسیٰ چلتے ہیں، ان قصابوں کے محلے میں جاتے ہیں، اور وہ قصاب کے جس کی نشانیاں خدا کی ذات نے بیان کی تھی ان کے پاس جا کر دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، وہ کسائی کرتا کیا ہے، اس کی حرکات و سکنات کیا ہیں، وہ کیا چیز ہے کہ جس چیز نے اسے اس منزلت پر فائز کر دیا کہ اللہ کی ذات کہہ رہی ہے کہ وہ تمہارا ساتھی بھی ہوگا، تمہارا رفیق بھی ہوگا، اور تمہارے قصر میں ہوگا، اور تمہارے محل میں ہوگا۔ تو جناب موسیٰ اس کی تمام تر حرکات و سکنات دیکھتے رہتے ہیں، وہ گوشت بیچتا رہتا ہے، شام کے وقت اپنا گوشت اپنے حصے کا لے کر گھر کی طرف روانہ ہوتا ہے، اور جناب موسیٰ اس کی طرف جانے لگتے ہیں۔ جب اس کا گھر قریب آتا ہے تو جناب موسیٰ اسے کہتے ہیں اے بندے خدا، میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کا مہمان بنوں۔ تو وہ کہتا ہے خوش آمدید، آپ ہمارے مہمان بننا چاہتے ہیں تو اہلاً و سہلاً، تو میں بڑی خوش قسمتی محسوس کرتا ہوں کہ آپ ہمارے مہمان بنے۔ وہ دونوں گھر میں داخل ہوتے ہیں اور وہ نوجوان کھانا پکانا شروع کر دیتا ہے۔ جب کھانا بن جاتا ہے تو وہ اوپر والی منزل میں جاتا ہے اور وہاں سے ایک ضعیفہ خاتون کو نیچے لے کر آتا ہے، اور اس خاتون کو نہلاتا ہے، دھلاتا ہے، اس کے کپڑے پہناتا ہے، اور اس کو اپنے ہاتھوں سے کھانا پیش کرتا ہے۔ جب کھانا کھلا کر وہ اوپر والی منزل میں لے جاتا ہے تو رستے میں وہ کچھ بڑبڑا رہی ہوتی ہے، وہ کچھ اپنی نحیف آواز میں اس نوجوان کو کچھ کہہ رہی ہوتی ہے۔ جناب موسیٰ کچھ سن رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں میں سمجھ نہ پایا وہ کیا کہہ رہی ہے۔ اس کے بعد وہ نوجوان آتا ہے اور اپنے مہمان کے سامنے، ابھی تک اس نوجوان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ جناب موسیٰ ہیں، یہ وقت کا نبی ہیں۔ وہ جناب موسیٰ کے سامنے مہمان نوازی کے طور پر
کھانا پیش کرتے ہیں. کھانے کے دوران جناب موسیٰ اس نوجوان سے پوچھتے ہیں کہ اے نوجوان، یہ ضعیفہ، یہ بڑھیا تمہاری کیا لگتی ہے؟ اس نوجوان نے کہا بندے خدا یہ میری ماں ہے، یہ میری ماں ہے، میں اس کی خدمت کرتا ہوں، اس کو نہلاتا ہوں، دھلاتا ہوں، اس کی خدمت کرتا ہوں اور اس کو خود کھانا پیش کرتا ہوں. تو جناب موسیٰ نے اس سے کہا کہ جب یہ تم اسے چھوڑ کے آ رہے تھے، جب یہ چھوڑنے جا رہے تھے، اس وقت یہ کچھ تمہارے ساتھ گفتگو کر رہی تھی. وہ کیا گفتگو تھی کہ جو تمہارے ساتھ یہ گفتگو کر رہی تھی؟ وہ کیا کلمات تھے کہ جو تمہارے ساتھ وہ بیان کر رہی تھی؟ میں سمجھ نہیں پایا. تو اس نوجوان نے کہا بندے خدا کہ جب میں خدمت کرتا ہوں اپنی ماں کی تو میری ماں مجھے 3 دعائیں دیتی ہے. میری ماں مجھے 3 دعائیں دیتی ہے. پہلی دعا یہ کہتی ہے غفر اللہ لک، اے میرے بیٹے اللہ تمہیں بخش دے، اے میرے بیٹے اللہ تمہیں بخش دے. اور اگلی دعا یہ کرتی ہے جعلک جلیس موسیٰ یوم القیامت فی قبتہ و درجتہ، اے میرے بیٹے جنت میں اللہ تمہیں اس محل میں قرار دے جس محل میں موسیٰ ہوتا ہے، جناب موسیٰ کو رکھا ہے، اور وہ درجہ قرار دے جو درجہ جناب موسیٰ کا ہے. تو جب یہ بات سنتے ہیں جناب موسیٰ تو کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے نوجوان، اللہ نے تمہاری ماں کی دعا سن لی، میں وقت کا نبی موسیٰ ہوں اور تمہاری ماں کی بات، تمہاری ماں کی دعا قبول ہو چکی ہے. تو ہی وہ شخص ہے کہ جو جنت میں میرے محل میں ہوگا اور میرے درجے میں ہوگا. تو یہ مقام اس نوجوان کو کیسے ملا؟ یہ ماں کی خدمت کرنے کی وجہ سے ملا. یعنی ایک طرف موسیٰ ہیں، نبی خدا ہیں، اللہ کے برگزیدہ ہستی ہیں، ان کا مقام، اور ادھر سے فقط اور فقط وہ ماں کی خدمت کر رہا ہے. اس ماں کی خدمت کے عوض میں اللہ تعالیٰ نے اسے وہی محل دیا اور وہی درجہ دیا کہ جو حضرت موسیٰ کا ہے. رسول اکرم نے ارشاد فرمایا، کہا سید الابرار یوم القیامت رجل بر والدیہ بعد موتہما، کہ آخرت میں قیامت کے دن نیکیوں کا سردار، نیک بندوں کا جو سردار ہے، نیکیوں کا جو سردار ہے، وہ شخص ہوگا کہ جو اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرتا ہوگا، ان کی موت کے بعد بھی ان کے ساتھ نیکی کرے گا. یعنی زندگی میں انسان جس طریقے سے احسان بجا لاتا ہے، ان کے ساتھ نیکی بجا لاتا ہے، ان کی خدمت کرتا ہے، اسی طریقے سے دنیا میں جب اگر وہ رخصت ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا. خود قرآن میں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے اللہ میرے والدین پہ ایسی رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں ہم پر شفقت کی، مہربانی کی. رب اغفر لی ولوالدی، کہ اے میرے اللہ میرے گناہ بخش دے اور میرے والدین کے گناہ بخش دے. روایات میں بھی یہ چیز ملتی ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرنا، نیکی کرنا انسان کو دنیا میں بھی کامیاب کرتی ہے اور آخرت میں بھی کامیاب کرتی ہے. وما علینا الا البلاغ المبین.